إنا أنزلناه في ليلة القدر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باوجود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اطاعت کرتے نور اسلام کا نظرانہ پیش فرمائے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر ملک غلاموں، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے خلا کے عالم ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناچیز کے گزارشات عرض کرنے کے بعد، فریقین کے سماعت فرمانے کے بعد، مالک کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب دل کا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا شک اور لا ریب کتاب سے ارشاد فرمایا سے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے مالک نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس رات کو، ہم نے اس کو نازل فرمایا برکت والی رات میں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے اس شب کی فضیلت اور یہ شب کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جو یہ شب ہے، یہ شب بابرکت شب ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شب کے اندر، اس شب میں آسمان دنیا جو ہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے، تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہاں سے رحمتیں چھم چھم بھر سکتی ہے، چھم چھم برستی رہتی ہے، اور آسمان دنیا سے فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے، ان فرشتوں کی میرے مالک نے ڈیوٹی لگائی کہ جا وہاں پر جہاں محفل سجی ہو، جہاں میرے بندے میری بندگی کر رہے ہوں، جہاں میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہوں، جہاں میرے بندے اپنے توبہ و استغفار کر رہے ہوں، جہاں میرے بندے اپنے رب کے ہاں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہوں، جہاں میرے بندے میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام کر رہے ہوں، جہاں میرے بندے اپنی کیے ہوئے اعمال پر خوش ہوں، اچھے اعمال پر خوش ہو رہے ہوں، اور اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو، تو جاؤ وہاں پر ان بندوں کو دیکھو جو توبہ کر رہے ہیں یا جو مجھ سے مانگ رہے ہیں، جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے بھیج رہا ہوں، جاؤ ان بندوں سے ان بندوں کے نام لکھ کے آؤ۔ تو جب وہ فرشتے واپس پلٹ کے جاتے ہیں تو رب کی ہاں حاضری دیتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں، میرے مالک فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہے رہتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے مالک وہ تیری ثنا کر رہے تھے، وہ تیری بندگی کر رہے تھے، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ تھے، مالک وہ استغفار کر رہے تھے، تو میرا مالک ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، جاؤ ان کے نام لکھ کر آؤ، تو ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ تو آئیے ایک اور میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، وہ روایت کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کی جتنے بھی ازواج تھے، جتنے بھی زوجہ مبارکہ تھے، تو میرے آقا کریم کی ڈیوٹی ہوتی تھی، میرے آقا کریم ایک ایک رات اپنے تمام ازواج کے کہاں گزارتے تھے۔ تو ایک دن اس شب کو میرے محبوب کریم کی جو رات تھی وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو میری آنکھ لگی، جب میں نے آنکھ کھولی دیکھا محبوب نہیں ہے، تو میں اٹھ کے باہر گئی، باقی ازواج کو دیکھا کہ حضور وہاں بھی نہیں ہے، باقی ازواج کے پاس حضور نہیں ہے، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں گئی کہاں، جنت البقیع میں، تو جب جنت البقیع میں گئی دیکھا میرے محبوب کریم آنسو بہا رہے ہیں،
اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ آج یہ جو رات ہے، جو یہ شب ہے، اس میں رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اس شب کے اندر میرا رب اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرا رب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس شب کے اندر کتنی تکلیف سے یا کتنی گہرائی کے اندر آ کر میرے یہاں سجدہ ریز ہوتا ہے، یا مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، یا میرے ہاں آ کر اپنے گناہ پر نادم ہو کر مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میں اسی لیے آیا، میں نے یہی سوچا کہ میں اپنی امت کے لیے حضور کی شان بڑھاؤ بڑھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے تو کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ توبہ اس میں آتی ہے، تو توبہ کے لحاظ سے ایک میں آپ کے سامنے عرض کر کے آگے بھائی کو دعوت دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک بزرگ تھے، وہ گئے شہر میں گئے، پھر قبرستان میں گئے۔ تو جب قبرستان میں گئے، شہر میں گئے، تو ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک بزرگ رو رہے ہیں۔ شہر میں جاتے ہیں وہاں ہوتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں وہاں ہوتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے ولی مسئلہ کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کیا میں اپنے رب اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ صلح کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھا شہر میں تو ادھر بھی رو رہا تھا، میں نے تجھے دیکھا قبرستان میں تو ادھر بھی رو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو کہا میں کل شہر میں گیا تھا رب اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، لیکن کل رب تو مانتا تھا لیکن بندے نہیں مانتے تھے۔ شہر میں گیا، رب تو مانتا تھا، بندے نہیں مانتے تھے، لیکن آج قبرستان میں آیا تو یہاں بھی صلح کے لیے آیا، صلح کرانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن صلح بھی نہیں ہو رہی۔ تو اس نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کل رب مانتا تھا، یہ بندے نہیں مانتے تھے، لیکن آج یہ بندے تو مانتے ہیں لیکن رب نہیں مانتا۔ تو ساتھیوں یہی گھڑی ہے، یہی آج وہ شب ہے جس شب کے اندر بندہ رب کے حضور، رب تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ دوزخ سے عذاب سے بچ جائے، رب تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ دوزخ کے عذاب سے اور چیخ و پکار سے بچ جائے۔ تو ساتھیوں آج بھی وہ گھڑی ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی کے اندر رب تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں اس شخص کے لیے جو اس گھڑی کے اندر، اس شب کے اندر اپنی دعاؤں اور مغفرت کا چراغ جلاتا ہے، تو میرا رب اس کے چراغ جلا دیتا ہے۔ تو آخر میں شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، میں نے جہنم میں جانے کی بہت کوشش کی مگر تیری رحمت نے یہ گوارا ہی نہ کیا، وما علینا الا البلاغ۔